السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم وقال النبي صلى الله عليه وسلم او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آباد ہوئی عشرت گاہیں ویران مسجد روتی ہیں، تاریخ وضع پہ موسیقی پامال اذانیں ہوتی ہیں، برباد غذا ہے مستقبل ماضی کی بہاریں سوتی ہیں، یہ وقت عمل کردہ ہے شل کا دست سے دعا پھیلاتا ہو، کہنے کو مسلمان میں بھی ہوں لیکن کہتے شرماتا ہوں۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کو معافی الضمیر کا حکم دیا گیا ہے وہ گانا بجانے کے نقصانات کے عنوان سے معنون ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گانا دل میں نف کو یوں گاتا ہے جیسے پانی کھیتی کو گاتا ہو۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، آخر زمانے میں اس امت کی کچھ لوگوں کی شکلوں کو مسخ کر کر بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، کیا یہ لوگ اس بات کی گواہی نہیں دیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود بحق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، بلکہ وہ نماز بھی پڑھتے رہیں گے، روزے بھی رکھتے رہیں گے، حج بھی ادا کرتے رہیں گے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، آخر ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرنے کی وجہ کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ گانا بجانے کے آلات میں اپنا لیں گے۔ گانا اور میوزک بہت زیادہ قاتل ہے، جو مومن بندے کے چہرے سے نور، آنکھوں سے حیا، زبان سے ذکر اللہ، کانوں سے طہارت، ذہنوں سے اضافت، کل عمل سے نفاست اور زندگیوں سے عبادت اور رشتوں سے صداقت اور معاشرے میں جیسی قیمتی سرمایہ کو قلب کر لیتا ہے۔ چنانچہ جو لوگ گانا بجانے سننے میں مشغول رہتے ہیں انہیں میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر غور کرنا چاہیے جس میں فرمایا، گانا سننا گناہ ہے اور اس کے بعد ایک نفس کے۔ اور ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیعت سماست کرتے ہوئے بیان فرمایا، انما بعثت بکسر المزامیر، میں گانا بجانے کے آلات کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ ربی والاسلام دینی ومحمدا رسول اللہ